अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे करम फरमा जनाब तारिक अयूबी साहब, स्टेज पर मौजूद मेरे रफ़क़ा और सामीन इकराम, सबसे पहले तो आप तमाम हजरात को मुल्क की आज़ादी की ये सालगिरह बहुत मुबारक हो। असल में आज़ादी के जश्न मनाने का हक सबसे ज़्यादा हम ही को है। उसकी वजह यह है कि हमारी ही हुकूमत गई थी जब अंग्रेज आए थे, और आपको यह भी पता है कि अंग्रेजों का जुल्म और सितम सबसे ज्यादा मुसलमानों पर इसीलिए था कि सफ़े अव्वल में सबसे आगे अंग्रेजों की मुखालफत करने में, अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाने में और अंग्रेजों के पांव उखाड़ने में मुसलमान सरे फहरिस्त थे, आगे आगे थे, और हमारे सबसे आगे हमारे उलमा इकराम थे। आपको ये पता है कि जब भी जिक्र किया इन बच्चों ने अल्लामा फजल खैराबादी, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, मुफ्ती किफायतुल्लाह शाह, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी, हजरत मौलाना महमूदुल हसन नसीर माल्टा, इस तरह के एक दो नहीं, दर्जनों नहीं, सैकड़ों उलमा इकराम ने जंग आजादी की क़यादत संभाली। और फिर उसके बाद आपको शायद बहुत सी चीजें बहुत से लोगों को पता नहीं है। हमें अपनी तारीख को जरूर पढ़ना चाहिए। देखिए, जो कौम अपनी तारीख को भूल जाती है उसका मुस्तकबिल तारीख हो जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ के असातिज़ा ने, और मैं मुबारकबाद दूंगा तारिक अयूब नदवी साहब को, कि उन्होंने, उनकी टीम ने उस तारीख को उजागर करने की कोशिश की है और इन बच्चों को ये बताने की कोशिश की है आज जो हमारा मुल्क आजाद है, जो हिंदुस्तान की तारीख लिखने वाले गैर जानिबदार मौरख़ीन ने उन्होंने लिखा है कि हिंदुस्तान की तारीख, हिंदुस्तान की आज़ादी मुसलमानों के बगैर उसका तस्वुर नहीं किया जा सकता था। ना आज़ादी की जंग कामयाबी से हमकिनार हो सकती थी। कोई सोच सकता था टीपू सुल्तान के ज़माने के अंदर हिंदुस्तान के मुल्क आज़ाद होगा, लेकिन टीपू सुल्तान शहीद ने उस वक्त जो आज़ादी के बुगल बजाया। आपको पता है कि अंग्रेज इतने खौफजदा रहते थे कि जब टीपू सुल्तान जमा मर्दी और बहादुरी से लड़ते लड़ते शहीद हुए, तकरीबन मौरख़ीन ने लिखा 15 मिनट तक किसी अंग्रेज अफसर की हिम्मत नहीं थी कि वो टीपू सुल्तान की लाश के करीब आए। यानी उसकी लाश से ये दहशत का आलम था टीपू सुल्तान शहीद की कि कोई उनके करीब नहीं जा सकता था। जब पूरा इत्मीनान कर लिया कि टीपू सुल्तान की रूह निकल चुकी है, उनके जिस्म के एक एक कतरा निकल चुका है, तब वो अंग्रेज अफसर आगे बढ़ता है और उनके सीने के ऊपर पैर रख के कहता है, अब हमें हिंदुस्तान में कोई हरा नहीं सकता। अंदाजा लगाइए, एक टीपू सुल्तान से पूरी मुमलिकत, पूरी अंग्रेज बरतानिया हुकूमत किस कदर खौफजदा थी। बहुत सी चीजें हमें पता नहीं। हम मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम जानते हैं, हम जानना भी चाहिए। हम आजादी के बहुत से जियालों का नाम जानते हैं, लेकिन इतने गुमनाम लोग हैं। सिर्फ एक तारीख ये बताती कि मुजफ्फरनगर सहारनपुर थाना भवन के इलाके में एक मौके के ऊपर अंग्रेजों की मुखालफत के लिए जब मुसलमान मर्द और खवातीन आगे आए हैं और अंग्रेजों ने घेरा है, तो 400 लोगों को यहीं पर फांसी, दरख्तों के ऊपर, एक आम के दरख्त, हर पेड़ के ऊपर 400 लोगों को फांसी पे लटकाया गया, जिसमें 150 खवातीन थी। और आजादी का यह बगावत का ये बुगुल मेरठ से जब कानपुर और लखनऊ की तरफ जा रहा था, तो लखनऊ में एक रक्कासा थी, अजीजन बाई उसका नाम आता है। जब उसने ये मंजरनामा देखा कि ये सूरत हाल है, तो उसने अपने घुंघरू उतारे। वो तलवार और बंदूक चलाने की माहिर थी। उसने घोड़े पर सवार हुआ, अपनी एक खवातीन की टोली बनाई जिसे मस्तानी टोली का नाम उसने दिया, और फिर ये मर्दाना लिबास पहनकर, अपने आप को छुपाकर, इसने बहुत सारी खवातीन, दर्जनों खवातीन को जमा किया। ये मुजाहिदीन आज़ादी जो जेलों में थे और जो लड़ रहे थे, उनके घरों में जाकर रसद पहुंचाती थी, खाने पीने का इंतजाम करती थी। और जब मौका मिलता था, जब अंग्रेजों की सिपाह के अंदर अंग्रेज फौज में घुस जाती थी और तलवार और बंदूक से जो कारहाय नुमाए अंजाम दिए, इस एक अजीजन बाई की तहरीक के ऊपर दर्जनों खवातीन की एक टोली बन गई। और इनके बारे में आता है कि इन्होंने तकरीबन 500 अंग्रेजों को जहन्नुम रसीद किया। और आखिरी मौके के ऊपर जब इसकी गोली अजीजन बाई की, अंग्रेज अफसर वॉटसन था, उसके कान को छू के निकली है, तो आग बगूला हो गया और घेर के अजीजन बाई को लाया गया। फौजी अफसर जनरल हुडसन के सामने अजीजन बाई को पेश किया। उसने कहा, तुम माफी मांग लो। उसने कहा कि मैं तुम जैसी खातून को सजा नहीं देना जा सकता, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो हिम्मत है, अब समझिए जो रक्कासा थी,
جب وہ میدان عمل میں آتی ہے تو اس نے یہ جوہر دکھائے. اس افسر نے اس سے کہا تم معافی مانگ لو تو میں تمہیں آزاد کر سکتا ہوں. اس نے کہا تمہاری معافی سے لاکھ درجے بہتر ہے کہ میں مرنا پسند کرتی ہوں, میں ملک کی خاطر شہید ہونا پسند کرتی ہوں. اس کو ستون سے باندھ دیا گیا, چاروں طرف آگ جلائی گئی اور پھر فائرنگ اسکواڈ نے اس کے جسم کو چھلنی کر دیا. یہ ہے ہماری تاریخ. یہ ہمارے آج جو لوگ ہم سے وفاداری کا سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں, جو لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ تم ملک سے محبت کرتے ہو کہ نہیں, ان کے آبا و اجداد تو انگریزوں کی غلامی کر رہے تھے, وہ تو مخبری کر رہے تھے, وہ تو انگریزوں کو یہ خبر دیتے تھے جا کے کہ فلاں مجاہدین یہاں میٹنگ کر رہے ہیں, اس جگہ پہ خفیہ میٹنگ ہو رہی ہے. ہمیں کو قاتل کہے گی دنیا, ہمارا ہی قتل عام ہوگا, ہم ہی کنویں کھودتے پھریں گے, ہم ہی پہ پانی حرام ہوگا. اگر یہی ذہنیت رہی تو ہمیں یہ ڈر ہے کہ اب وطن میں نہ کوئی عبد الحمید ہوگا نہ کوئی عبد الکلام ہوگا. اگر ان لوگوں کی قربانیوں کو مٹا دیا گیا جنہوں نے, آپ نے دیکھا نا, سرفروشی کی تمنا ہمارے دل میں ہے, دیکھنا ہے خون کتنا بازوئے قاتل میں ہے. کیا آپ کو یہ پتا ہے اشفاق اللہ خان کو جب پھانسی دی گئی تو ان کی عمر 30 سال تھی, اور پھانسی کا جب حکم نامہ ہو گیا, تاریخ میں آپ پڑھیے, گوگل کے اوپر سرچ کیجئے, دنیا میں واحد پھانسی کا قیدی ہے جو پھانسی کے انتظار میں, جس کا وزن 50 پاؤنڈ بڑا. جن لوگوں کو پھانسی ہوتی ہے ان کا وزن کم ہو جاتا ہے, سوکھ جاتے ہیں. اشفاق اللہ خان کو جب پھانسی کا اعلان کیا اور جب پھانسی دی گئی, اس درمیان میں ان کا وزن 50 پاؤنڈ بڑھ چکا تھا, کیونکہ وہ خوشی تھی کہ میں ملک کی خاطر مرنے جا رہا ہوں, ملک کی خاطر جان دینے جا رہا ہوں. آپ کو یہ جان کے بھی خوشی ہونی چاہیے کہ اس ملک کا قومی پرچم جس کی سلامی دیں گے ہم لوگ, اس کا فائنل ڈیزائن ایک مسلمان خاتون ثریا طیب جی نے بنایا ہے, جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر بدر الدین طیب جی کی اہلیہ تھیں. اور بدر الدین طیب جی, جب ایک اور آپ کو دلچسپ بات بتاتا ہوں, جب ملک آزاد ہوا تو پنڈت نہرو کی خواہش یہ تھی, ایوبی صاحب آپ نے کہیں پڑھا ہوگا ضرور, پنڈت نہرو کی یہ خواہش تھی کہ آزادی کا سورج جو طلوع ہوگا 15 اگست کو, تو وہ استاد بسم اللہ خان کی شہنائی کے ساتھ سورج طلوع ہو. اس جشن آزادی کی جو کمیٹی بنی تھی اس کے جوائنٹ سیکرٹری بھی بدر الدین طیب جی تھے. یہ میں 47 کی بات بتا رہا ہوں. اس کے بعد بدر الدین طیب جی جرمنی میں, انڈونیشیا میں, تہران میں ہندوستان کے سفیر رہے, اور 1962 سے 65 تک علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں. طیب جی سے پنڈت نہرو نے کہا کہ آپ بسم اللہ خان کو بلائیے. بسم اللہ خان کے بارے میں پتہ کیا گیا تو وہ سب بمبئی میں تھے. طیب جی نے ہندوستانی فضائیہ کا ایک اسپیشل پلین بھیج کے استاد بسم اللہ خان کو دہلی بلایا سرکاری مہمان کی حیثیت سے, اور آتے ہی پنڈت نہرو ان سے ملنے گئے. اب آپ دیکھیے جو میں کہہ رہا ہوں, اس بسم اللہ خان پنڈت نہرو سے ملنے نہیں گئے, پنڈت نہرو استاد بسم اللہ خان کے پاس آئے اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ کل کی صبح جب نمودار ہو تو آپ لال قلعے کے اندر شہنائی بجاتے ہوئے داخل ہوں اور ہم سب آپ کے ساتھ ہوں. بسم اللہ خان نے کہا کہ شہنائی چلتے ہوئے بجانا میرے لیے مشکل ہے. پنڈت نہرو نے کہا کہ آپ ایک عام فنکار کی حیثیت سے نہیں بجائیں گے, آپ ہم سے آگے ہوں گے لال قلعے میں, ہندوستان کا وزیر اعظم آپ کے پیچھے ہوگا اور پورا ملک میرے پیچھے ہوگا. یہ ہے, یہ جو ہماری تاریخ ہے اسے جان بوجھ کے چھپایا جا رہا ہے. اور ایک بچے نے جو رواداری کی بات کی, تقریباً 700 سال حکومت کی, وہ حکومت کوئی اسلامی حکومت نہیں تھی, وہ مسلمان تھے اور مسلمان راجہ باجارہ گدی کے لیے لڑتے رہے. لیکن اس سب کے باوجود بھی 700 سال میں کسی مسلمان بادشاہ نے, کسی مسلمان رولر نے یہ کوشش نہیں کی کہ ہم ملک کے شہروں کے نام بدلیں. رامپور اس وقت بھی مسلمانوں کی اکثریت کا ملک تھا, رامپور اس وقت بھی مسلمانوں کی اکثریت تھی رامپور ضلع کے اندر, آج بھی مسلمان تقریباً 65-70% ہیں. کسی مسلمان بادشاہ نے 700 سال میں یہ کوشش نہیں کی, جو کہ ہندوؤں کی عظیم المرتبت شخصیت رام چندر جی کے نام سے رام ہے, یہ کوشش نہیں کی کہ رامپور کا نام بدل کے کسی اور مسلمان بادشاہ کے نام پہ کیا جائے. اسی طرح سیتا پور, یہ دیکھیے اسلام کیا سکھاتا ہے کہ دوسرے مذہبی پیشواؤں کی, ان کے مقدس شخصیات کی عزت کیجئے. سیتا پور کا نام کبھی مسلمانوں نے بدلنے کی کوشش نہیں کی, آج بھی سیتا پور تھا اور 700 سال تک سیتا پور تھا. آج کبھی اورنگ آباد سے مصیبت ہے, کبھی مراد آباد سے مصیبت ہے, کبھی غازی آباد سے مصیبت ہے. تاریخ سے آپ مٹا سکتے ہیں, آپ NCERT کی کتابوں سے مٹا سکتے ہیں, لیکن لہو کہتے ہیں نا کہ لہو بولتا ہے, اسے کیسے آپ مٹا دیں گے کہ اس ملک کے ذرے ذرے میں ہماری قربانیاں ہیں. ایک تو میں نے آپ کو یہ بتایا, اشفاق اللہ خان کے بارے میں نے بتایا, خواتین کا میں ذکر کر رہا تھا,
بہادر شاہ ظفر کی جو بیگم ہے جن کا ذکر آتا ہے زینت محل، لکھنؤ کے نواب واجد علی شاہ کی بیوی حضرت محل، جب کلکتہ بھیج دیا گیا واجد علی شاہ کو تو اس خاتون نے قائدانہ صلاحیت کا جو لوہا منوایا اور اس نے زبردست طریقے سے کہ جو لوہا لیا انگریزوں سے، انگریزوں کے دانت کھٹے کر دیے. خود انگریز مورخین نے لکھا ہے کہ جس ملک کی خواتین ایسی خوددار ہوں، رسل نے لکھا ہے جس ملک کی خواتین ایسی خوددار ہوں ان کے سامنے صرف انگریز لالچی اور جاگیر اور دولت کے لالچی ہی افراد رک سکتے ہیں. یہ ہے ہماری تاریخ. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ حضرات نے، خاص طور سے بچوں نے جو مظاہرہ کیا اور جس طرح سے پوری تاریخ کو 700 سالہ تاریخ کو لے کر آپ نے پیش کیا. آج بس یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث سے آپ سب پڑھتے ہیں، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، خیر الناس من ينفع الناس، تو میں بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں کے لیے نفع بخش ہو. آج بھی اگر ہم اپنے آس پاس کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، چاہے ہندو ہوں چاہے مسلمان ہوں، کوئی بھی ہوں، اگر ہم اسلامی اقدار، اسلامی اخلاق کا مظاہرہ کریں، کوئی وجہ نہیں کہ لوگ ہمارے گرویدہ نہ ہوں، ہم سے محبت نہ کریں. یاد رکھیے نفرت کی آندھیوں میں زیادہ طاقت نہیں ہوتی، یہ سمندر کے بلبلے ہوتے ہیں. آپ کی محبت، آپ کا اخلاق، آپ کا حسن اخلاق، آپ کے مذہب نے، ہمارے اسلام نے جو ہمیں چیزیں سکھائی ہیں، وہی اسی تاریخ کی طرف ہم پلٹیں گے. وہ واقعہ مکے کا یاد رکھیے کہ نبیوں کے سردار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، گلی سے گزر رہے ہیں اور ایک عورت اوپر سے کوڑا پھینکتی ہے اور آپ مسکرا کے اپنے کوڑے کو ہٹا کے آگے بڑھ جاتے ہیں، مقابلہ نہیں کرتے، بدلہ نہیں لیتے، بد دعا نہیں دیتے. آج جو لوگ بد دعا دے رہے ہیں جس طرح سے ہو رہا ہے، میں آپ کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں. دیکھیے ان حالات میں ہمیں راستہ نکالنا ہے اور ہمیں کیا چیز، پوری تاریخ دیکھ لیجئے، جنگ بدر بھی ہوئی، جنگ احد بھی ہوئی، ہم ایک جنگ میں جیت رہے ہیں، اگلی جنگ کے اندر شکست ہو رہی ہے، لیکن ان سب کے باوجود بھی اسلام کا قافلہ بڑھتا گیا. بد دعا اس نے مجھے دی تھی، دعا دی میں نے، بد دعا اس نے مجھے دی تھی، دعا دی میں نے، اس نے تلوار اٹھائی، اس نے دیوار اٹھائی تھی، گرا دی میں نے، اس نے سیلاب کی تصویر بنا بھیجی تھی. ہمیں ڈرایا جا رہا ہے نا، اس نے سیلاب کی تصویر بنا بھیجی تھی، اسی کاغذ سے مگر ناؤ بنا دی میں نے. تو اگر ہم واقعتاً سچے مسلمان ہیں، ابھی ایک بچے نے کتنی اچھی بات کی، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنُونَ، تم غالب رہو گے. آج بھی اگر ہم سیرت نبوی کی طرف پہنچیں، ہم اپنے 1400 سال پرانے سبق کو یاد کریں، کوئی وجہ نہیں ہندوستان میں لوگ آج بھی ہمیں گلے لگائیں. یہ نفرت کی آندھیاں زیادہ چلنے والی نہیں، یہ طاقتور نہیں ہوتی. جو لوگ آج ہیں، وہ راحت اندوری کا مشہور شعر ہے نا کہ جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے، اور سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی. بہت بہت شکریہ.